حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ مصر کے ایک گاؤں بصیر یا بصیری میں پیدا ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1294 عیسوی میں ہوئی۔ پورا نام شرف الدین ابو عبداللہ محمد ابن سعد البصیری تھا۔ یہ ایک مصری شاعر تھے جو نسلاً بربر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی گاؤں میں ابن حنا کی سرپرستی میں شاعرانہ کلام لکھے۔ پہلے آپ امراء کی تعریف میں بھی قصیدے لکھا کرتے تھے، لیکن زیارت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی تمام تر شاعری کا مرکز و محور مذہب اور تصوف ہی رہا۔ ان کا سب سے مشہور شاعرانہ کلام قصیدہ بردہ شریف ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، مدت و ثناءخوانی پر مبنی ہے اور اسلامی دنیا میں نہایت مشہور و مقبول عام ہے اور غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا نعتیہ کلام ہے۔ یہ اپنے زمانے کے معتبر عالم دین، شاعر اور شہرۂ آفاق ادیب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، جن کی بنا پر امراء اور سلاطین وقت ان کی بہت قدر و منزلت کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے کہ سر راہ اللہ کے ایک نیک بندے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، بصیری، کیا تمہیں کبھی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی؟ اس کا جواب نفی میں تھا، لیکن اس بات نے ان کی کایا پلٹ دی اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا جذبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال میں مستغرق رہتے اور اسی دوران کچھ نعتیہ اشعار بھی کہے۔ پھر اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے ان کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ وہ عرصہ دراز تک اس عارضے میں مبتلا رہے اور کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس مصیبت و پریشانی کے عالم میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ اس سے پہلے تو دنیاوی حاکموں اور بادشاہوں کی قصیدہ گوئی کرتا رہا، کیوں نہ آقائے کل جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں ایک قصیدہ لکھ کر اپنی اس مرض لا دوا کے لیے شفا طلب کروں۔ چنانچہ اس بیماری کی حالت میں قصیدہ لکھا، رات کو سوئے تو مقدر بیدار ہو گیا اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ عالم خواب میں پورا قصیدہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بصیری کے اس کلام سے اس درجہ خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی اور پورے بدن پر اپنا دست شفا پھیرا، جس سے دیرینہ بیماری کے اثرات جاتے رہے اور آپ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اگلے دن صبح آپ اپنے گھر سے نکلے اور سب سے پہلے جس سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ اس زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے امام بصیری کو روکا اور درخواست کی کہ وہ قصیدہ جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں لکھا مجھے بھی سنا دیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون سا قصیدہ؟ انہوں نے کہا، وہی قصیدہ جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا۔ آپ کو بہت تعجب ہوا اور پوچھا کہ اس کا تذکرہ تو میں نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ قصیدہ عقائے کل جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے تھے، وہ اظہار فرما رہے تھے، تو میں بھی اسی مجلس میں ہمدن گوش اسے سن رہا تھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور اس قصیدے کو وہ شہرت دعام ملی کہ آج تک اس کا تذکرہ زبان زد خاص و عام ہے اور اس سے حصول برکات کا سلسلہ جاری ہے۔ قصیدہ بردہ کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بصیری سے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک ان کے بیمار جسم پر ڈالی تھی اور پھر اپنا دست شفقت بھی پھیرا تھا، جس کی برکت سے وہ فوراً شفا یاب ہوئے۔ لہٰذا اس چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف مشہور ہو گیا۔ پیارے دوستو، بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، اس لیے اسے چادر والا بردہ بھی یعنی قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے اور اس کی شہرت صرف مصر تک ہی نہیں رہی بلکہ دنیا میں ہر جگہ اس کو ذوق و شوق سے مسلمان پڑھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1294 عیسوی میں ہوا اور آپ کا روضہ مصر کے شہر اسکندریہ میں ہے۔